خان کی رہائی کیسے ممکن ہے؟ وہ تو عدالتوں نے سزائیں دی ہیں، وہ تو ریلیف تو عدالتوں سے ہی ملے گا نا مرحمت صاحب؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیں میں خود جج رہا ہوں، سزائیں اچھی طرح جانتا ہوں، خود مجھ پہ 20 کیسز ہیں اور ہزاروں کیسز ڈیسائیڈ کیے ہیں، ہزاروں کیسز میں وکیل رہا ہوں، اور یہ فوجداری کیسز میرا شعبہ ہے وکالت میں۔ میری رائے میں یہ جو کیسز ہیں، جو اس کی سزائیں ہیں، یہ ویسے ہی ایک دبوسلا ہے۔ اچھا، کوئی مطلب ہے یہاں تو نظام اور پھر نظام عدل جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اور بالخصوص 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کہیں کا نہیں رہا۔ البتہ یہ ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب ایک وقت میں ہائی جیکنگ کیس میں ان کو عمر قید ہوئی، پھر وہ چلے گئے سرور پیلس، ہاں، اور چلے گئے اور کوئی اپیل نہیں کی۔ اب فوجداری قانون یہ کہتا ہے کہ آپ ایک مقررہ میعاد میں اپیل نہیں کرتے ہیں تو سزائیں حتمی صورت اختیار کر جاتی ہے، وہ پھر ڈکلیئر ہو جاتی ہیں، وہ فائنل ہو جاتی ہے، یعنی اس کو لمیٹیشن کے گراؤنڈ پہ ٹائم بارڈ ہونے کی وجہ سے ری ایگزامن نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح ہو گیا، لیکن وہی سزا جو ہے 10 سال کے بعد چیلنج ہوئی اور ختم ہوئی۔ میاں صاحب ابھی گئے تھے جب یو کے، واپس جب اپنی مرضی سے آئے اور پھر بیل بھی نہیں دی، تو یہ ہماری عدلیہ کا حال ہے۔ یہی عدلیہ ہے نا، ظفر علی شاہ کیس میں انہوں نے مشرف کو، جو ڈکٹیٹر تھا، اس کو یہ اختیار دیا کہ آپ 6 ماہ تک آئین سازی بھی کریں، یعنی پارلیمان بھی اس کو بنا دیا۔ ہماری عدلیہ جو ہے وہ ہر وقت ضرورت کے وقت استعمال ہو گئی۔ جب یہ میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کرنا تھا تو ثاقب نثار صاحب نے اپنی خدمات پیش کی۔ ہماری عدالتی تاریخ کے فیصلے جو ہے نا، وہ ایسے ہی کندھا دینے کی مثالوں سے جو ہے لبریز ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا باہر آنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر عدالتی طور پہ ہوتا نا تو خان کا تو باہر آنا کوئی مشکل ہی نہیں تھا، کب کا آ چکا ہوتا۔ اگر تو مسئلہ کس کے ہاتھ میں؟ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں اور کس کے ہاتھ میں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی عمران خان باہر نہیں آئے گا؟ عمران خان باہر تبھی آئے گا جب مذاکرات ہوں گے۔ اور مذاکرات میں تاخیر کیوں ہے؟ مذاکرات سے انکاری کون ہے؟ مذاکرات ماضی میں ہوئے ہیں نا، اس وقت تو ہم نے مستفید ہونے کی کوشش ہی نہیں کی، اور اس وقت ہم خان کو چھڑا سکتے تھے۔ کس موقع پر؟ جب پہلے مذاکرات شروع ہوئے تھے کئی دفعہ، تین مواقع تھے، لیکن ہم نے اس وقت کبھی فیض حمید کی شرط آ جاتی تھی کہ فیض حمید کو بھی ساتھ میں چھڑانا ہے، کبھی یہ شرط کہاں سے آتی تھی؟ 3 اکتوبر کو یہ شرط آئی تھی نا، 3 اکتوبر 2024 کو یہ شرط آئی مذاکرات میں کہ فیض حمید کو بھی چھڑوائیں، اور اس پہ پھر انکار کر دیا حکومت نے۔ یہ ہماری طرف سے شرط نہیں تھی، لیکن یہ کنسیڈر ہوا اچانک، یہ بھی بات آنے لگی کہ فیض حمید کی رہائی کی پہ بھی بات ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا جی فیض حمید جو ہے دیٹ از آؤٹ آف کوسچن۔ یہ کس نے کہا؟ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں نے کہا کہ اس پہ بات نہ کریں، ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اچھا، اس پہ بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر بعد میں عمران خان کی رہائی کی بات بھی پیچھے رہ گئی، تو وہ تو کر لیتے۔ اس وقت اگر یہ نہ ہوتی نا، پتہ نہیں کس طرح یہ شرط جو ہے دخیل ہوئی۔ پھر 24 اکتوبر کو، نومبر کو تو خان کی رہائی اور بش بی بی کی رہائی اور کوٹ لکھپت کے قیدیوں کی رہائی جو ہے اس کی کمٹمنٹ ہو گئی تھی کہ 1 ہفتہ آپ سنگجانی میں بیٹھ جائیں، اگر ہم نے رہا نہ کیا تو آپ آ جائیں اسلام آباد، لیکن 1 ہفتہ گزارا کر لیں۔ وہ 24 اکتوبر 2000، 24 نومبر 2000، جو 26 نومبر پہ بھی جو کشت خون ہوا تو وہ بات بھی ختم ہو گئی نا، اس میں بھی اٹدھرمیاں آ گئی اور کچھ اللہ نے نہیں چاہا، وہ جو اچھا وہ بھی ڈیل قریب تھی، وہ جو تھا نا آپ کو یاد ہوگا، جو سنگجانی والا، سنگجانی نہیں، وہ جو وہاں ہوا 26 نمبر چنگی پہ رینجرز کی لاشیں گری، تو اس سے پھر وہ سارے معاملات خراب ہو گئے۔ وہ کس کی سازش تھی؟ یہ معاملات کیسے خراب ہوئے؟ رینجرز کا واقعہ تو ایکسیڈنٹل تھا نا، ایک مری کے خاندان کا ایک بچہ تھا، اس نے جو ہے رینجر یہ سمجھے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی گاڑی آ رہی ہے، وہ ایک عباسی ہے، اس کا بیٹا ہے، میں اس خاندان کو جانتا ہوں، اس نے ڈر کے مارے یا حسان خطا ہو گئے، گاڑی انہوں نے رینجرز کے لڑکوں پہ چڑھا دی، 3 جوان شاید شہید ہو گئے تھے، تو وہ جناب علی پی ٹی آئی کے کھاتے میں پڑ گئے۔ بلکہ آپ کو میں مزے کی بات بتا دوں، میں بھی اس کیس میں ملزم ہوں کہ میں نے بھی رینجر کو قتل کیا ہے۔ آپ اس میں نامزد ہیں؟ نامزد ہوں۔ اچھا، تو معاملات وہاں پہ خراب ہو گئے؟
وہ یہ جب ہوا نا یہ واقعہ تو ہمارے 2 ورکر بھی شہید ہو گئے, ان پہ گولیاں چلی. بالکل. اس کے بعد 26 نومبر ہوا نا, وہ تو ایک وہ اپنی تاریخ آپ ہے. تو اس کا مطلب ہے کافی مواقع تھے عمران خان کی رہائی کے ڈیل ہونے کے قریب تھی, لیکن کوئی نہ کوئی سازش رچائی جاتی تھی. یہ کوئی اپنے ہی لوگ تھے, اپنے لوگ بھی ایسے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ خان باہر آئیں. آپ کو بتاؤں نا, پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کا $1 ملین کی انڈسٹریاں چل رہی ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے, یہ جو شہباز غل جیسے لوگ ہیں, شہباز گل نہیں شہباز غل, آپ اس کو شہباز غل بھی کہہ سکتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے نا شہباز گل. آپ اس کو شہباز گل کیوں کہتے ہیں؟ یہ غل میں کہتا ہوں, غل کہتے ہیں چور کو. یہ سونے کا لوٹا چوری کیا بدبخت نے, اور موبائل چوری کیا خان کے. چھوڑے جی وہ نہیں بتائے نا, کہانی بتائے نا. شہباز گل نے کیا کیا؟ شہباز گل نے کیا نہیں کیا. کیا کیا؟ کرنے والا تو نمبردار تھا جو کر گیا, باقی ہم بھگت رہے ہیں. سب باہر چلے گئے. شہباز گل کی کیا غلطیاں تھیں؟ نہیں, وہ جو باہر گئے نا, وہ بھی ایک ترتیب سے گئے ہیں. یہ کوئی یہ سمجھتے ہیں میں تو قانون سے وابستہ آدمی ہوں, آپ مجھے قائل کریں, حکومت نہ چاہیں تو وہ آپ کا نام اسی ایل میں ڈال لیتی ہے, جس طرح بہت سو کے ڈلے ہوئے ہیں. کل بھی علی امین خان مجھے بتا رہا تھا کہ اس کا نام اسی ایل میں ہے, وہ عمرے پہ جانا چاہتا ہے. تو میں نے اسے کہا مجھے آنے دے لاہور سے, تو میں آپ کے لیے کچھ کرتا ہوں, یعنی ریٹ دائر کرتا ہوں. ریٹ آپ نے دائر کرنی ہوتی ہے, چیلنج کرنا ہوتا ہے. ان میں سے کس نے چیلنج کیا؟ اور پھر یہ بات کہ اگر حکومت ڈٹ جائے موجودہ حالات میں, مجال ہے کسی کی ضرورت ہے کہ وہ ان کو جانے دے. اور یہ ابھی تک پاکستانی پاسپورٹ استعمال کر رہے ہیں, یعنی آج تک بلاک ہی نہیں ہوئے ہیں پاکستانی پاسپورٹ, جبکہ یہ اندر جو پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ ہے سب کے بلاک ہیں. یہ عمران ریاض ابھی جاپان گیا تھا, اس سے پہلے ملیشیا گیا یا یورپین کنٹری میں گیا, سعودیہ عمرے کرنے آ گیا, پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول کر رہے ہیں. کسی اور ملک کا پاسپورٹ ان کے پاس نہیں. لیکن میری بات سنیں, عمران ریاض نے بہت کچھ سہا بھی ہے, شہباز گل نے بہت کچھ سہا بھی ہے, آپ کے سامنے ہی ہے. اچھا, نہیں سہا؟ وہ جو سہا ہے وہ کیا تھا؟ مارے, اذیت نہیں. میرا خیال ہے یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں ان کو جانے دیا گیا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ مارے. ہاں, شہباز گل جو تھا نا, اس کو تو مارا ہی نہیں گیا, بلکہ مارنے سے پہلے وہ جب حراست میں تھا تو اس کا ہاضمہ خراب ہو گیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے اس نے تو فر ساری چیزیں خود ہی بتا دی تھی. آپ کو میں بتاؤں, 11 انڈسٹریلسٹ جو تھے خان کے, انڈسٹریلسٹ بھی تھے یا صنعت کار تھے یا تاجر کمیونٹی سے تھے, جو ملک بھر میں پی ٹی آئی کی اور خان کی ہیلپ کرتے تھے بہت ساری ایشوز پہ. یہ شہباز گل کی وجہ سے اس نے بتائے, نمبر دیے اور ان کے نام بتائے, جا کے حکومت نے اتنا ان کو پریشرائز کیا کہ وہ خان کے ساتھ ملنے سے ہی منحرف ہو گئے. وہ انڈسٹریلسٹ جو مدد کرتے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے خان کے موبائل میں ایک ایجنسی کی وہاں پہ سافٹ ویئر جو ہیں ڈالا. یہ خان خود ان کا ذکر کرتے تھے, اور خان جو ہیں ناک تک آئے, دم تک, وہ ناک میں دم ہوا تھا, کیا تھا انہوں نے, روزانہ اس کی شکایتیں آتی تھی. لہذا یہ خان کے نام پہ یہ شہباز گل نے سارا کچھ کیا, بہت کچھ کیا ہے. یہ گیا کس طرح ہے پاکستان سے؟ یہ جہاز میں بیٹھ کے. آپ اچھا اور کیسے جہاز میں بیٹھ کے نہیں, اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے جناب ہو گیا ہے. شہباز گل اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے باہر گیا ہے. اور آج کیا کر رہا ہے؟ انہی کا خاص پورا کر رہا ہے, پارٹی کو توڑوا رہا ہے. کبھی علی امین کو جو ہے بلیٹل کرتا ہے, کبھی میرے پیچھے لگا ہوتا ہے, کبھی علی محمد خان کے پیچھے لگا ہوتا ہے. کو ایک بتا دے کہ کبھی اس نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا ہو.